بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اس قدر معروف تھی کہ اپنے پرائے سب اس بات کے معترف تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی کو اس کے بارے میں آئندہ زمانے کے کسی واقعے کی خبر دیتے تو چاہے وہ دشمن بھی ہوتا مگر دل سے اس بات کا یقین کرنے میں ذرا تامل نہیں کرتا کہ ایسا ضرور ہوگا اور ہو کر رہے گا۔ ناظرین اکرام، آج کی حدیث میں ایک نہایت عبرت آموز قصہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں اپنے ایک نہایت سخت دشمن امیہ بن خلف کو اس بات کی خبر دی تھی کہ وہ آپ کے ہاتھوں مارا جائے گا، جس کو سن کر دشمن ہونے کے باوجود اس نے اور اس کی بیوی نے قسم کھا کر اقرار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ معزز ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرب کا دستور ہے کہ وہ اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے اپنے دوستوں کے ہاں ٹھہرتے بھی ہیں اور انہیں اپنے پاس ٹھہراتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کی خوب مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے سردار تھے، جبکہ امیہ سرداران مکہ میں شمار ہوتا تھا۔ شام کی تجارت مدینہ کے راستے ہوتی تھی۔ شام آتے جاتے امیہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میں دوستی اور تعلق قائم ہو گیا تھا، کیونکہ دوران سفر مدینہ میں امیہ حضرت سعد کے پاس مہمان ٹھہرتا تھا۔ حضرت سعد اور امیہ کے درمیان یہ تعلق ان کے اسلام لانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت فرما جانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اسی دیرینہ تعلق کی بنا پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرے کی غرض سے مکہ گئے تو امیہ کے ہاں ٹھہرے۔ یہ معرکہ بدر سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنے کی غرض بتلاتے ہوئے عمرے کی خواہش کا اظہار کیا تو امیہ ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف تجارتی تعلقات تھے تو دوسری طرف سرداران مکہ کا خیال تھا کہ اب وہ بات بھی تو نہ رہی تھی، کیونکہ اب سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرما چکے تھے اور اہل مدینہ نے سر ہتھیلی پر رکھ کر نبی کریم اور صحابہ اکرام کو مدینہ میں پناہ دی تھی، جس کا قریش مکہ کو بڑا غم و غصہ تھا۔ امیہ کو ڈر تھا کہ اگر کسی قریشی نے سعد کو دیکھ لیا تو کوئی ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اسی بنا پر امیہ نے طواف کے لیے دوپہر کا وقت منتخب کیا، کیونکہ اس وقت مکہ کے لوگ قیلولہ کرنے کے عادی تھے، مگر قدرت نے جو لکھا ہوتا ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ تدبیر بھی کام نہ آئی اور مشہور بدبخت ابو جہل نے اتنی چلچلاتی دھوپ میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو طواف کرتے دیکھ لیا تو امیہ کو پکار کر پوچھا، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس سے پہلے کہ امیہ جھوٹ بول کر جان چھڑانے کی کوشش کرتا، حضرت سعد نے میزبان کے بولنے سے پہلے خود ہی بتلا دیا کہ میں سعد ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا اور طیش میں آ کر کہنے لگا کہ تم مدینہ میں محمد اور اس کے اصحاب کو پناہ دینے کے بعد اطمینان سے کعبہ کا طواف بھی کرتے رہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی سردار تھے، دیار غیر میں تنہا ہونے سے ذرا بھی نہ گھبرائے اور ابو جہل کو جواب دیا، ہاں، اور اگر زیادہ اکڑے تو تمہاری تجارت کا راستہ
جو مدینہ سے ہو کر گزرتا ہے بند کر کے تمہیں ہم بھوکا مار دیں گے۔ معزز ناظرین، اس موقع پر امیہ نے بجائے بیچ بچاؤ کرانے اور دونوں کو انصاف کی اور ایک دوسرے کا پاسے لحاظ کرنے کی فرمائش کرنے کے ابو جہل کی طرفداری شروع کر دی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، ابو جہل سردار ہے، اس کے سامنے آواز بلند مت کرو۔ اس بات پر حضرت سعد کو شدید دھچکا لگا اور امیہ کی بے جا جانبداری پر افسوس ہوا کہ اس نے پرانے مراسم گھڑی بھر میں خاک میں ملا دیے۔ چنانچہ انہوں نے بھی امیہ کو ایک دل دہلا دینے والی خبر سنا دی کہ تم بھی زیادہ تیز مت ہو، ذرا اپنے انجام کا قصہ بھی سن لے کہ تجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جہنم واصل ہونا ہے، کیونکہ اس بات کی پیشین گوئی میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ امیہ دہشت زدہ رہ گیا اور سخت متفکر ہو کر پوچھا، کیا میرے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا؟ حضرت سعد نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا، ہاں۔ اس پر امیہ بے اختیار بول اٹھا، اللہ کی قسم محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ افسوس کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ شہادت دے کر بھی سرداران مکہ اپنی بت پرستی پر اڑے رہے اور نسلی حمیت کو قرآنی ہدایت پر اور نبوت کی صداقت پر قوم کی رفاقت کو ترجیح دی اور سرداریوں کے نشے میں بتوں سے سر ہٹا کر ایک اکیلے اللہ کے سامنے سر رکھنے کو عار سمجھا اور آگ قبول کر لی۔ ناظرین اکرام، ادھر امیہ کی نیندیں اڑ چکی تھیں، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بیوی سے بات کی۔ اس کافرہ نے بھی کوئی تسلی نہ دی کیونکہ وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہ کر سکی کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ امیہ کے شب و روز انہی سوچوں میں گزرتے رہے کہ اب میرا کیا ہوگا، کیا کوئی مجھے اس انجام بد سے بچا سکے گا؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ معرکہ بدر کا ناگزیر واقعہ پیش آ گیا، جب زمزمہ بن عمر غفاری ویلا کرتا ہوا مکہ میں داخل ہوا اور دہائی دی کہ لوگوں، تمہارا شام سے آنے والا قافلہ لٹنے کو ہے، اسے بچا لو وگرنہ بھوکو افلاس کی خاک میں جا ملو گے۔ اس دہائی نے مکہ کی وادی میں آگ لگا دی، نفرت و انتقام کے جذبے بھڑک اٹھے۔ ابو جہل نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے جلتی پر تیل کا کام کیا، دھواں دار اور شعلہ بار تقریریں کی اور ہر قریشی کو نفرت و انتقام کا انگارہ بنا دیا۔ ہر طرف نکلو نکلو کی ہاہاکار تھی، مگر امیہ کے دل میں اہل ایمان کے ساتھ جنگ سے پہلے ایک جنگ لگ چکی تھی۔ وہ بزدل نہ تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اگر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آ گئے تو مجھے اپنے انجام بد سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے گھر میں ہی بیٹھا رہا۔ ابو جہل کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ وہ جہنم میں اپنے ہم سر رفیقوں کے بغیر معمولی لوگوں کی معیت میں داخل ہو، اس لیے اس کا خانہ بھی خراب کرنے پہنچ گیا اور جیسے تیسے منا کر جہنم کی دہلیز پر لا کے کھڑا کر دیا۔ ناظرین اکرام، امیہ اٹکے دل کے ساتھ کہ چند روز ساتھ رہتا ہوں پھر واپس چلا آؤں گا، قریشیوں کے ساتھ نکل پڑا اور اپنے انجام بد سے بچنے کے لیے کوششیں اور تدبیریں کرنے لگا کہ ایک تیز رفتار اونٹ خریدا کہ اگر شکست قریش کا دائرہ تنگ کرنے لگے اور موت سامنے آ کھڑی ہو تو اس برق رفتار اونٹ پر بھاگ نکلوں گا، مگر افسوس کہ اس کی امیدیں، کوششیں اور تدبیریں بارآور نہ ہو سکیں اور ڈرتے ڈرتے بھی اپنے انجام کو خود جا پہنچا کہ اس کا میدان کارزار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو گیا اور رب کی لکھی تقدیر اس پر نافذ ہو کر رہی اور
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دل سے تصدیق کرنے والا یہ ہٹ دھرم کافر بتوں کا پجاری رہ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جہنم میں اترنے کے اس اعزاز میں امیہ کا کوئی اور شریک نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح اپنے عزیز و اقارب کی روحوں سے کیسے ملتی ہے، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔